بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کرم علی سعدی ہے اور میرا تعلق چترال سے ہے۔ آج کے اس ویڈیو کو اردو زبان میں بنانے کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ ریاست پاکستان کے ذمہ داران تک پہنچ جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، DGI SPR، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان تک اس ویڈیو کو پہنچانے میں پلیز آپ سب لوگ میری مدد کریں۔ جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے چنیوٹ میں چترالی ایک بہن کو ان کی 7 ماہ کی بیٹی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا تھا، اور ملزم جو درندہ صف انسان ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ تو آج جو ہے ایز اے پاکستانی، ایز اے انسان، ایز اے مسلمان بہت زیادہ دل دکھتا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کے دل نہیں کرتا کہ اس دنیا میں زندگی گزارے یا پاکستان میں زندگی گزارے۔ پاکستان ایک مسلم ریاست ہے، اور آج کل جو حکمران جماعت ہے ان کے منشور میں یہ شامل ہے کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ اس ویڈیو میں میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، اس ویڈیو میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، اس ویڈیو میں میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا۔ اس ویڈیو میں جو ریئلٹیز ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے جو بھی سختیاں برداشت کرنی ہوں، سزا برداشت کرنی ہو، وہ قبول ہے۔ ایز انسان جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات، دنیا میں دوسرے جو مخلوق ہے ان سے ہمیں اشرف بنایا۔ اشرف بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے، اپنے معاشرے کو دیکھنا چاہیے، اپنے ریاست میں انصاف کو دیکھنا چاہیے، اپنے معاشرے میں غریبوں کو دیکھنا چاہیے۔ غریب اس دنیا میں سب ہیں، لیکن ہمیں اپنے سے جتنا ایک بندے کی انکم ہے، کما رہا ہے اس دنیا میں، لیٹس سپوز ایک بندہ 50,000 روپے منتھلی کما رہا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو 40,000 روپے کما رہا ہے وہ اس کی طرف دیکھیں کہ وہ کسی مجبوری میں تو نہیں ہے۔ جو 40,000 روپے کما رہا ہے اس کا کام بنتا ہے کہ وہ 35,000 جو کما رہا ہے اس کی طرف دیکھیں کہ اس کے بچے کہیں بھوکے تو نہیں ہیں، اس کے بچے کہیں بیمار تو نہیں ہیں، علاج کے لیے ان کے پاس پیسے تو نہیں ہیں۔ تو ایک زندہ انسان ہونے کے ناطے یہ تو ہم سب کے لیے شرم کی بات ہے۔ ابھی میں جو اس ویڈیو کے ساتھ پکچر اپلوڈ کر رہا ہوں اس میں کچھ چیزیں ایڈٹ کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ جس سسٹر کو شہید کر دیا گیا ہے اس کی معصوم بیٹی کے ساتھ، اور جس طرح تصویریں جائے وقوع کی موصول ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کو ڈائریکٹلی میڈیا پہ شیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیوز کے ساتھ میں وہ پکچر بھی شیئر کر رہا ہوں۔ اگر یہ چیف جسٹس آف پاکستان تک میری آواز پہنچ گئی، آرمی چیف تک پہنچ گئی، وزیر اعظم پاکستان تک پہنچ گئی، یا کسی بھی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے انسان تک پہنچ گئی، تو پلیز میری ویڈیو سے پہلے آپ میری اس معصوم بہن کی ڈیڈ باڈی کو آپ دیکھ لیں، اور اس کی معصوم جو بیٹی ہے 7 ماہ کی، اس کی معصوم زندگی کو دیکھیں، اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھیں، اور خود فیصلہ کریں کہ اس ملزم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اس ملزم کا بھائی، اس کی فیملی، بہنیں، بھابھیز اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سرعام اس کو پھانسی دی جائے، اور پورا چترال یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ پرامن چترال، جہاں کی مثالیں پاکستان کے کئی حکمران دے چکے ہیں کہ تہذیب سیکھنی ہے تو چترال جائیں، امن دیکھنا ہے تو چترال جائیں، مہمان نوازی دیکھنی ہے تو چترال جائیں، وہ لوگ سارے احتجاج کر رہے ہیں، تو کیوں ریاست پاکستان میں ایسے ملزم کو پھانسی نہیں دی جاتی؟ قصور میں زینب قتل ہوئی 2 سال پہلے، اور سب لوگ روڈوں پہ آ گئے۔ ان پروٹیسٹ میں خود بھی شامل رہا تھا پنجاب کے مختلف شہروں میں، اور اس میں اسٹوڈنٹس، پاکستان کے نوجوان، بہن بھائی سب شریک ہوتے تھے، اور وہ پروٹیسٹ چلتے چلتے یہ ہوا کہ جناب ملزم گرفتار ہو گیا اور پروٹیسٹ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے بعد کیس اس کا چلتا رہا،
اور بعد میں فیصلہ جو آیا وہ سب لوگوں کے سامنے. اس کیس میں خدا را کوئی ایسا ناانصافی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے انسانیت شرما جائے. میں جو پکچر اس ویڈیو کے ساتھ اپلوڈ کر رہا ہوں اس کو دیکھنے کے بعد ایک زندہ انسان ہونے کے ناطے آپ لوگ خود فیصلہ کریں، اور ریاست پاکستان کے ذمہ داران جن کی سرپرستی میں ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں وہ فیصلہ کریں کہ اس ملزم کو کس طرح سزا دی جائے. اس کے اوپر قانون پاکستان میں ابھی تک کیوں نہیں بن رہا؟ اس ویڈیو میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس چیز کے اوپر قانون سازی میں جو بھی سیاسی پارٹیز یا ورکر مخالفت کر رہے ہیں وہ انسانیت کی دشمن ہیں. کوئی نہ کوئی پاکستان میں ایسا قانون تو بن سکتا ہے کہ بچوں کی، خاص کر بچوں کے قاتلوں کو سرعام پھانسی دینے کے لیے قانون بننا چاہیے. ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے. ریاست مدینہ میں تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، مسلمانوں کو تو پتہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں چرواہا ایک اپنی بکریاں چرا رہا تھا. جب حضرت عمر اس دنیا سے سفر کر گئے تو وہ بھاگتا ہوا مدینہ کی طرف آ رہا تھا، تو کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے آگے سے جواب دیا ہے کہ حضرت عمر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو وہ بندہ حیرانگی میں اس سے پوچھا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا ہے یہ؟ تو اس چرواہے نے کہا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں بتایا، مجھے خود پتہ چلا ہے کہ آج ایک بھیڑیے نے یا شیر نے میرے جو بیل بکریاں ہیں ان پہ حملہ کر دیا. اس سے پہلے جب حضرت عمر زندہ تھے اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آ کے مال مویشیوں پہ حملہ کر دے. تو ہم کہاں اور ریاست مدینہ کہاں اور پاکستان کہاں؟ اللہ کرے یہ ریاست مدینہ بن جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست مدینہ میں تو چور جو ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. ابھی بھی اگر ریاست مدینہ دنیا میں چلے تو دنیا میں کبھی بھی جرائم نہ ہوں. ریاست مدینہ کو دنیا نہیں مسلم ممالک ہی فالو کر دیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا بھی جرم ہو. اس کو فالو کوئی نہیں کر رہا. ریاست مدینہ میں تو قتل کے بدلے میں سیدھا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے. تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا یہ؟ اس کے لیے کون سی ایسی ٹیکنیکل مسائل ہیں؟ کیوں انسانی جانوں کے تحفظ میں ہم ناکام ہیں؟ میری تمام چترالی بہن بھائیوں سے درخواست ہے، اور جتنے بھی پاکستانی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ ان پکچرز کو لازمی آپ لوگ دیکھیں، اور آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ پاکستان کی ریاست میں غریبوں کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. ایک غریب ماں جب اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھے گی، ایک غریب بھائی جب اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھے گا، تو وہ آپ خود دیکھیں اس کے اوپر سے کیا گزرے گی. میری اس ویڈیو میں یہ بھی میرا مطالبہ ہے کہ جس باپ نے اس بیٹی کی شادی 45 سال کے بڈھے سے کروایا ہے اس کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے، اور اس ملزم کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے. اور اس سسٹر کی جو پکچرز ہیں وہ میں صاف پکچر اپلوڈ نہیں کر رہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. آپ یقین کرے انتہائی خوبصورت اور عاجز شریف بہن لگتی ہے تصویر میں بھی، اور کردار کے حوالے سے بھی جتنا ہم نے تفتیش اپنی طرف سے کیا ہے، پوچھا ہے لوگوں سے. تو آپ یقین کریں اپنے گھر میں اپنی بہن کو دیکھیں، اپنی بیٹی کو دیکھیں، جن کے بچے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس چیز کو دیکھیں، اور جتنا آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے اس چیز کے اوپر سیریس طریقے سے آواز اٹھائیں اور اس ملزم کو سرعام پھانسی دلوائیں تاکہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈک مل جائے اور دوبارہ کے کبھی ایسے واقعات نہ ہوں. اگر یہ ملزم بھی رہا ہو گیا یا عمر قید کی سزا اس کو ملتی ہے، عمر قید کی کوئی سزا نہیں ہوتی. کسی قاتل کے لیے عمر قید کی سزا ہونی نہیں چاہیے،
کیونکہ اس نے اپنی فیملی کو، اس کو احساس ہی نہیں تھا. جو بندہ اپنے ہی لخت جگر کو ذبح کر سکتا ہے تو اس کو بے شک 200 سال بھی جیل میں ڈالے، اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو اس کا خاندان تو سارا برباد ہو گیا. وہ تو بیٹھا رہے گا، کھانا اس کو ملے گا جیل میں، دال روٹی ملے گی، تو وہ وہاں بیٹھا رہے گا. پاویں 200 سال ہو، 250 سال ہو، 100 سال ہو، 50 سال ہو، جتنا بھی ہے عمر قید، تو وہ ایزیلی گزار سکے گا. تو اس کے بعد قیامت کے دن ایک مسلمان ملک کے جو ذمہ داران ہیں اور اس ریاست میں رہنے والے زندہ انسان، ہم سب اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، دیکھنے والے بھی شامل ہیں، ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یہ انصاف ہے، یہ انصاف تھا دنیا میں، اور یہ مسلمان کنٹری میں یہ ہوتا رہا ہے کہ 7 ماہ کی معصوم کے قاتل کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا ہے، اور جو سزا اس کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملا ہے. تو اس وقت کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. یقین کریں دل دکھتا ہے، اس دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے، زندگی گزارنے کا دل نہیں کرتا ایسے واقعات دیکھ کے، ایسی چیزوں کو دیکھ کے. تو میرا یہ ویڈیو جو ہے اس کو پلیز جتنا آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے، جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ یہ ذمہ داران جو ہیں پاکستان کے، ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے. میں کسی بھی پارٹی کے خلاف نہیں بات کر رہا، کسی کو میں ٹارگٹ نہیں کر رہا، ہٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ ایز انسان ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس دن میں جب وزیر اعظم پاکستانی پبلک سے آن لائن ٹیلی فون پہ براہ راست بات کر رہے تھے، اس دن بھی میں کوئی 2 گھنٹے تک اسی اس پہ میں نے بات کرنی تھی. نمبر میں ملاتا رہا، چانس نہیں ملا. تو وہ تو چلو خیر ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو میں صرف اس چیز کے لیے ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری بہن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس کو سزا دی جائے. لیکن بدقسمتی سے میں بہت زیادہ ٹرائی کرتا رہا، ان سے بات نہیں ہو سکی. تو اس لیے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب تک پہنچ جائے. عمران خان صاحب، آپ سے یا پی ٹی آئی سے کسی کا ذاتی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مخالفت ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. سو پلیز اس وقت چترالیوں کو بھی انصاف دینا آپ کا کام ہے، چنیوٹ میں بھی انصاف دینا آپ کا کام ہے، کراچی میں بھی انصاف دینا آپ کا کام ہے، گلگت بلتستان میں بھی انصاف دینا آپ کا کام ہے، اور آپ کی پارٹی کا منشور بھی یہ ہے. سو آپ سے ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ سر پلیز ہماری جو معصوم غریب بہن ہے اس کا پہلے آپ دیکھیں، سر بدن سے کیسے جدا کیا گیا، اور اس کی معصوم بیٹی کو آپ دیکھ لیں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ اس ملزم کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اور جتنے بھی سیاسی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، خدا را کوئی بھی ایسا بل آ جائے جس میں بچوں کے قاتلوں کو سرعام پھانسی ہو جائے تو اس بل کی مخالفت نہ کریں. کوئی ایسا قانون پاکستان میں لے کے کہ غریب کے بچے سکون سے زندگی گزار سکے، بھیک مانگ کے سکون سے اپنے گھر آ کے سو سکے، دکھی انسانیت کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا انصاف تو آپ لوگ دے سکتے ہیں، ان کے قاتلوں کو آپ سزا دے سکتے ہیں. سر یہ بہت زیادہ دردناک واقعہ ہے اور بہت زیادہ دکھ کی بات ہے. اس میں ایک انسانی جان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور بے حرمتی ہوئی ہے، ڈیڈ باڈیز کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے، اور جس طرح سے چاقو سے وار کر کے قتل کیا گیا ہے، وہ کسی جانور کو بھی جب کوئی قصائی ذبح کرتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ یار میں اس کو جو ہے نا اسلام کے اس کے مطابق ذبح کرتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ ذبح کرتے کرتے اس کا دل نہیں کرتا کہ کسی جانور کا میں خون نکال دوں. ایک انسان اور وہ بھی ایک عورت ذات، اس کے ساتھ چھوٹی بیٹی، وہ بھی 7 ماہ کی، تو ان کو ایک درندے نے جانوروں کی طرح ذبح کیا ہے. اور ہم انتظار میں ہیں کہ سر ریاست پاکستان میں، ریاست مدینہ میں
کیا ہوگا، اب اس قاتل کی سزا کیسے ہوگی اور ہمارے دلوں کو ٹھنڈک کیسے پہنچے گی، اس بات کا ہمیشہ انتظار رہے گا۔ میری باتوں سے کسی کی دل آزرائی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اردو زبان میں جو کوئی تلفظ غلط استعمال ہوئے ہو تو اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، ڈی جی آئی ایس پی آر سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور جتنے بھی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، تنظیم ہیں، ان سب سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس درندہ صف انسان کو سرعام پھانسی دلوائیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔